السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آج ہم حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ کریں گے، جن کی عمر 350 سال ہوئی ہے۔ حضور کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ 350 سال عمر ہوئی، 14 جگہ بکے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں، حضور کی محبت میں گھومتے رہے، بکتے رہے، گھومتے رہے۔ آخر کار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، مسلمان بن گئے، اور حضور نے بھی وہ پیار دکھایا کہ اپنے خاندان میں آپ کو شامل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ چل رہا ہے رجب المرجب کا، پتہ ہے آپ کو، قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اسپیشلی الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے، رحمت و برکت والے، ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ادب و احترام کریں۔ آپ لوگوں کو میں نے شروع میں بتایا تھا جب مہینہ شروع ہوا تھا کہ یہ رجب اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اور اس سے بعد جو آئے گا شعبان، وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں نیکی کا بیج لگایا جاتا ہے، اور اگلے والے آنے والے مہینے میں شعبان میں اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اور رمضان میں اس کا پھل کرتا ہے۔ بہرحال آج ہمیں آپ کے سامنے ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ کرنا ہے جن کو حضرت سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی پائے کے صحابی رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں شامل فرما لیا تھا کہ یہ میرے خاندان میں شامل ہیں۔ ان کی عمر سارے اسلام کو دیکھنے والوں کو انہوں نے دیکھا ہے۔ اسی وقت سے 14 جگہ یہ بکے، 14 جگہ بکے، اور سفر کرتے کرتے حضور کی تلاش میں، حضور کو ان کا انہوں نے ذکر سنا تھا تو یہ حضور کی تلاش میں گھومتے رہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں کہ ان کے اندر 3 نشانیاں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ و خیرات نہیں لیں گے۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ وہ تحفے قبول فرمائیں گے، اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو صدقہ دینا چاہا تو حضور نے منع فرما دیا کہ نہیں، صدقہ ہم نہیں لیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، پھر انہوں نے تحفہ دیا، گفٹ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، عرض کیا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، حضور نے وہ قبول فرما لیا۔ پھر کسی طرح سے حضور کی چادر ہٹی تو انہوں نے حضور کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر لکھا ہوا تھا، آپ کے یہاں پر مہر لگی ہوئی تھی، وہ دیکھی تو یہ ایمان لائے۔ جب مدینہ منورہ گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے تو آپس میں بھائی بنا دیا تھا، اور وہ ایسے بھائی بن گئے کہ سگی ماں سے پیدا ہوتے تو اتنی محبت نہ ہوتی، کیونکہ وہ رشتہ حضور کا دیا ہوا تھا۔ تو ابو درداء کو کے ساتھ حضرت سلمان فارسی کو حضور نے بھائی بنایا، اور اتنی محبت تھی کہ بالکل 50-50 مال کر لیا تھا، یعنی اپنا آدھا مکان، آدھی زمین، اور اگر 2 بیوی تھیں تو ایک کو طلاق دے دی، کہا کہ تم اس سے شادی کر لو عدت گزارنے کے بعد۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو درداء تو ملک شام چلے گئے، اور حضرت سلمان فارسی آپ عراق کے مدین میں آ گئے۔ اور جب ابو درداء کے پاس سے 1-2 لوگ آئے، انہوں نے تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچے، اور جب بتایا کہ ہم آپ کے بھائی کے پاس سے آئے ہیں، ابو درداء کے پاس سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تحفہ دیجئے۔ ابو درداء نے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہوگا، تو یہ جو 2 لوگ آئے تھے وہاں سے بولے تحفہ کوئی نہیں دیا۔ بولے نہیں، میرا بھائی تو تحفہ ضرور دیتا ہے۔ ارے کہا صاحب ہمارے پاس یہ مال ہے، آپ یہ لے لو، تحفہ تو کوئی دیا نہیں ہے۔ کہیں نہیں بھائی تحفہ دیتے ہیں وہ تو کہا بھائی ہم قسم کھا رہے ہیں کوئی تحفہ نہیں دیا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب تم چلے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا جب ہم چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھائی ہے وہاں پر، وہ ایسا بندہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک وہ ہوتے تھے تو حضور کو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، یعنی ساری خدمت حضور کی وہ اکیلے ہی کرتے تھے۔ تو کہا آگے کیا کہا؟ تو آگے کہا انہوں نے کہا کہ میرے بھائی سے سلام کہہ دینا۔ کہا ارے بھائی یہی تو تحفہ ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ کہا اس سے بڑا اور تحفہ کیا ہوگا، یہ برکت والا تحفہ ہے، عظمت والا تحفہ ہے، یہی تو میں تحفہ تم سے مانگ رہا تھا، تم مجھے اپنا سامان دے رہے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی سلام بھیجے تو ہم اس کا سلام بھیجا کریں، اور ایک دوسرے سلام کہا کریں۔ قرآن شریف میں رب کائنات نے فرمائی مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کافروں پر تو کر رہے ہیں، سخت ہیں، اور اپنوں پر یعنی مسلمانوں میں نرم دل ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کریں۔ یہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ہماری پہچان بتائی ہے کہ بے ایمانوں پر تو مسلمان سخت ہوگا، مگر آپس میں مسلمان جو ہیں سنی صحیح عقیدہ، جن کا عقیدہ ایمان صحیح ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے، مگر آج بھائی صاحب الٹا کام ہو رہا ہے، سمجھے گے؟ سمجھے؟ آج ہم اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، آج کینہ دیکھو، حسد دیکھو، وہ دیکھو، یہ دیکھو، کیا کیا مصیبت پھیلی پڑی ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتاؤں اخلاق کیا ہے۔ اخلاق یہ ہے دوسرا آپ پر ظلم کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ نہیں کہ اس کے گھر مرغا کھا کے آئے ہوں تو مرغا تو میں بھی کھلاؤں گا نا۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ہے بدلہ، اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے جو آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑو، جو آپ کو بھگائے اسے آپ سینے سے لگاؤ، یہ ہوتا ہے اخلاق۔ ورنہ اگر برابری کا مسئلہ ہو گیا تو وہ بدلہ ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کل 11 تاریخ شروع ہو رہی ہے، 11ویں شریف ہے، اور کتنے مزے کی بات ہے کہ پیر کو دن بھی پیر کا ہے اور تاریخ بھی 12 ہے، اور پھر آج تو تمہاری کل کو ہو جائے گی 11 اور پیر کی ہو جائے گی 12، اور اس کے بعد پھر 13 14 15 ایام 20 کے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ماشاءاللہ ہماری مسجد میں کافی لوگ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اور 13 14 15 کا بھی کافی لوگ روزہ رکھنے لگے۔ تو کتنا مجھے تو دیکھ کر بڑا مزہ آیا کہ کل 11ویں شریف، اس کے بعد 12ویں شریف، اس کے بعد 13 14 پھر جمعرات کا بھی روزہ اسی میں آ گیا ہے۔ تو آپ جس کا دل کرے، جس کی ہمت کرے، وہ کل کو روزہ رکھے، ورنہ پیر کو روزہ رکھے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ایک الگ ثواب ہے، دوسرے مہینوں سے بھی زیادہ ثواب اس میں آپ کو ملتا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہوں گے، جس کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ روزہ رکھے۔ بہرحال حدیث شریف میں آیا ہے جو اچھائی کا حکم دے وہ اچھائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کام کریں نا تو کم سے کم دوسروں کو بتایا کریں، تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب اگر میں روزہ رکھوں گا تو مجھے ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر کوئی تم میں سے کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے روزہ رکھنے کا بھی مجھے ثواب ملے گا۔ یہ نہیں وہ خالی رہ جائے گا، اس کے کٹوتی نہیں ہوگی، اسے اللہ پورا ثواب دے گا اور مجھے بھی پھر ثواب ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگ روزہ رکھیں تو تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تاکہ میرا کام بھی چل جائے آخرت میں، تو ثواب کی بہت ضرورت ہے نا، یہ والی دولت کی بہت ضرورت ہے، امام کو بھی ضرورت ہے، مقتدیوں کو ضرورت ہے۔ ہم سب کی نظر اس والے دولت پہ ہونی چاہیے جو قبر میں کام دے، جو حشر میں کام دے، جو ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا۔ رب کائنات مجھے اور تمہیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔